جی تلاوت کیجیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما بجب ذهبوا به لے گئے اس کو یوسف کو، واجمعوا اور انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا، ان یجعلوہ کہ ڈال دے اس کو، فی غیابۃ الجب کچے کنویں کے تاریکی میں. وأوحینا اور ہم نے وحی کی، ہم نے الہام کیا، الیہ یوسف کی طرف، لتنبئنہم کہ البتہ اب ضرور بتائیں گے ان کو، بامرہم ھذا ان کے اس معاملے کے بارے میں، اس کام کے بارے میں، وہم لا یشعرون حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. وجاؤ اور آئے وہ، اباہم اپنے والد کے پاس، عشاء کو، یبکون روتے ہوئے. قالوا کہنے لگے، یا ابانا ہے ہمارے ابا جان، انا بے شک ہم، ذہبنا نستبق گئے تھے، نستبق کو ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگانے، دوڑ کا مقابلہ کرنے گئے. وترکنا اور چھوڑا ہم نے یوسف کو، عند متاعنا اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب بس کھا گیا اس کو بھیڑیا. وما انت اور نہیں ہے آپ بمؤمن لنا ہمارا یقین کرنے والے، ولو کنا صادقین اگرچہ ہم سچے ہوں. وجاؤ اور لائے وہ، علی قمیصہ یوسف کی قمیص پر، بدم کذب خون، کذب ذی کذب جھوٹا. قال کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، بلکہ سولت لکم خوبصورت بنائی ہے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے جانوں نے، امرن یہ بات ایک کام خوبصورت بنایا، فصبر جمیل بس اچھا صبر بہتر ہے. واللہ المستعان اور اللہ تعالی مستعان مدد خواستہ ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے، علی ما تصفونہ اس کام پر جو تم کرتے ہو. وجاءت اور آیا، سیارۃ ایک قافلہ، فارسلوا بس بھیجا انہوں نے، واردہم اپنے سقا پانی لانے والا، پانی ڈھونڈنے والا، فادلا بس ڈالا اس نے، دلوہ اپنا ڈول. قال کہنے لگا، یا بشرا اے خوشخبری، واجبہ ھذا غلام یہ لڑکا ہے. او جی کھڑے ہو، پیچھے کھڑے، بے وقوف انسان پیچھے کھڑے ہو جا، شرم تجھے نہیں آتی بے وقوف. کل سے آتا ہے تو تمہاری آنکھ بند ہوئی نا، کان پکڑے رکھوں گا تجھے سارا گھنٹہ.
شرم تو جاتے نہیں، بے وقوف انسان روزانہ تیرا یہ حال ہے، اخبث الناس۔ تو تم بھی تو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور چھپایا اس کو بضاعہ، سامان تجارت سمجھ کر، واللہ علیم بما یعملونہ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں۔ وَشَرَوْهُ، اور بیچا اس کو بِثَمَنٍ بَخْسٍ، قیمت کھوٹی قیمت کے ساتھ، ناقص نکمی قیمت کے ساتھ، دراہم معدود، یعنی گھنٹے کے کچھ درہم۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے وہ اس میں من الزاہدین، بے رخی کرنے والے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، اور کہا اس شخص نے، اشترا، جس نے یوسف کو خریدا، من مصر، مصر سے، لامرأتہ، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، کہ اچھا کر دے اس کا ٹھکانہ، عزت والا کر دے اس کا ٹھکانہ، عسا، امید ان ینفعنا، کہ ہمیں فائدہ دے گے، او یا نتخذہ، ہم بنا دے اس کو ولدن، بیٹا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مَكَّنَّا، ہم نے قدرت دی، لیوسف، یوسف کو، فی الارض، زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ، تاکہ ہم سکھا دیں اس کو، من تأویل الاحادیث، باتوں کا مطلب، واللہ غالب، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، علی امری، اپنے معاملے پر، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ولما، اور جب بلغ، وہ پہنچا، اشدہ، اپنی قوت کو، آتینہ حکما و علما، تو ہم نے دی یوسف کو حکمت اور علم۔ وکذالک، اسی طرح نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، جن نے نیکی کرنے والوں کو۔ وراودتہ، اور پھسلایا اس کو، ورغلایا اس یوسف کو، التی، اس عورت نے، ہوا فی بیتہا، کہ یوسف جس کے گھر میں تھا، عن نفسی، یوسف کی جی سے۔ وغلقت الابواب، اور بند کر دی اس نے دروازے۔ وقالت، اور کہنے لگی، حیت لک آبیجا، قال، کہا حضرت یوسف نے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی، بے شک وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا، جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، انہ، بے شک شان یہ ہے، لا یفلح الظالمون، کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ، اور بخدا تحقیق، ہمت، وہ ارادہ کر چکی تھی، بھی یوسف کا، وہم، اور حضرت یوسف بھی ارادہ کر لیتے، بہا، اس عورت کا، لولا ان رأى برہان ربی، اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی دلیل۔ کذالک، اسی طرح، لنصرف، تاکہ ہم پھیر دیں، عنہ، اس سے، السوء والفحشاء، برائی اور بے حیائی کو، انہ، بے شک وہ، من عبادنا المخلصین، ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اچھا جی، کل ہم یہ بات پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے، حضرت یعقوب علیہ، بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد سے جو ہے وہ درخواست کی کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بات غمگین کر دیتی کہ آپ اس کو لے جائیں، اس سے میں جدا نہیں کر سکتا، اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ انہوں نے کہا بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو خسارے والے ہو جائیں گے، پھر ہم ایک پوری جماعت ہے مکمل۔ تو خیر، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ تو اب آج بات ہے، فلما ذهبوا به،
جب وہ لے گئے حضرت یوسف کو، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوا، اور پھر پختہ ارادہ کرے، لے جانے کے بعد پھر مشورہ کیا ایک دفعہ، پھر منصوبہ بنایا، حالانکہ اب تو وہ قادر تھے حضرت یوسف علیہ السلام پر کچھ بھی کرنے کے، اب تو الگ کر دیا والد سے، پھر ایک دفعہ مشورہ کیا، تو مشورہ یہی آیا کہ آپ اس کو کنویں میں ڈال دو، ٹھیک ہے، قتل نہیں کرتے۔ تو بعض مفسرین تو لکھا ہے کہ جب اس کو والد کے سامنے سے لے جانے لگے نا تو بڑے پیار سے، کبھی کوئی اٹھا رہا ہے کبھی کوئی اٹھا رہا ہے، عمر 7 سال یا 17 سال، کبھی کوئی کندھوں پہ اٹھا رہا ہے کبھی کوئی کندھوں پہ اٹھا رہا ہے، بڑے پیار سے والد صاحب کے سامنے۔ جو ہی والد صاحب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے فوراً پھینک دی۔ اچھا خیر، اس کے بعد لے گئے اور کنویں میں جب ڈالنے لگے تو جو قمیص تھی، کرتا تھا، وہ بھی انہوں نے اتار لیا حضرت یوسف سے۔ تو اس کے بعد کنویں میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے حضرت یوسف کی طرف وحی کی۔ وحی سے مراد شرعی وحی نہیں ہے، بلکہ وحی سے مراد الہام ہے، جو غیر انبیاء کو بھی ہوتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے، یا انبیاء کو نبوت سے پہلے ہو سکتا ہے۔ تو الہام مراد ہے، یعنی دل میں بات ڈالنا۔ تو ہم نے یوسف کے دل میں بات ڈال دی کہ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ آپ ان کو یہ اس بات کے بارے میں بتائیں گے۔ نبأ ينبئ تنبئة، باب تفعیل سے، ٹھیک، کہ آپ ان کو بتائیں گے، خبر دیں گے، اس بات کے بارے میں بتائیں گے۔ اور وہم لا، حال یہ ہے، وہم یہ جملہ حالی ہے کہ وہ نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہو کہ آپ یوسف ہیں، آپ یہاں تک پہنچے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ کنویں میں ڈال دیا۔ خیر بعض میں تو یہ بھی لکھا ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں، لیکن خیر کسی بھی صحیح روایت سے ثابت تو ہے نہیں، قرآن حدیث میں تو ہے نہیں کہ جب انہوں نے یوسف کو پھینکا تو کچھ دیر انتظار کیا کہ مر چکا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے آواز دی، تو حضرت یوسف نے یہ سمجھ لیا کہ شاید مجھے رحم آ گیا، مجھے نکالنا چاہتے ہیں، آواز دے دی، پھر انہوں نے اوپر سے پتھر پھینکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ٹھیک ہے، اور بچ گئے۔ تو یہ کام کرنے کے بعد وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، وہ آیا پہ وَجَاءُوا، ٹھیک ہے، جاءُوا اصل میں کیا تھا، جَاءُوا، ٹھیک ہے، جَاءُوا سے کیا ہو گیا، یا متحرک مقبل مفتوح، تو الف سے بدلے جاءُوا، ماضی کا صیغہ غائب کا، جمع کا۔ اپنے والد کے پاس ہے عشاء یبکون، رات کے وقت روتے ہوئے، یبکون، یبکون کیا تھا اصل میں، یبکیون، یبکیون، تو لام کلمہ میں حرف علت یا مضموم، اس سے پہلے کیا ہے مکسور، اس کے بعد واو، سمجھ آ گئے؟ تو کیا کر دے، اس کی حرکت کیا کر دی، ما قبل کو دے دی، سمجھ آ گئی؟ تو اس کے بعد اس کو کیا کر دیا، حذف کر دیا، رضو ولقد جاری ہو گیا۔ یبکون تو وزن کیا ہے، یفعون، یفعون وزن ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ وزن، تو رات کے وقت اپنے والد کے پاس آئے، روتے ہوئے۔ اچھا رات کے وقت آئیں تاکہ رات کی تاریکی میں جو ان کے مکاری کا رونا ہے نا، اس کا کچھ پردہ پڑ جائے، سمجھ آ گئی؟ اور رو رہے تھے، پتہ نہیں رونا کیسے آ رہا تھا ان کو، یہ تو عورتوں سے بھی زیادہ مکار لگ رہے تھے، سمجھ آ گئی؟ تو خیر روتے ہوئے آئے والد کے پاس،
یبکون یہ حال ہے، سمجھ آ گئے؟ وہ جاؤ میں جو واو ضمیر ہے اس سے قالوا کہنے لگے وہ یا ابانا اے ہمارے ابا جان انا ذهبنا نستبق ہم گئے تھے نستبق دوڑ لگانے، دوڑ کا مقابلہ کرنے. استبق یستبق استباق باب افتعال سے، باب نستبق باب افتعال سے جب متکلم کا صیغہ ہے مضارع معلوم کا، اور اسی طرح باب تفاعل سے تسابق، دونوں کا معنی ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا، مقابلہ کرنا دوڑ میں. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو فرماتے اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے کہا ہم نکلے آگے، نستبق دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا. وترکنا یوسف اور یوسف کو ہم نے چھوڑ دیا عند متاعنا اپنے سامان کے پاس. کہ آپ چھوٹے ہیں تو آپ سامان کے پاس رہیں، ہم مقابلہ کرتے ہیں. فأکلہ الذئب بس اسے بھیڑیا کھا گیا. یہ بھیڑیا بس گھات میں بیٹھا ہوا تھا یوسف کے کہ جو ادھر جائے تو فوراً بھیڑیا آ جائے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ خیر وما انت بمؤمن لنا اور آپ ہمارا یقین کرنے والے نہیں ہیں. پہلے میں بتا چکا ہوں کہ آمن یؤمن کا صلہ لام آ جائے تو کیا معنی ہوتا ہے، با آ جائے تو کیا معنی ہوتا ہے. تو یہاں پر چونکہ لام ہے اس سے آپ ہمارے یقین کرنے والے نہیں ہیں. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اگرچہ ہم سچے ہوں. یہاں پر لو لائے ہیں، لو بھائی، اور جب اجازت چاہ رہے تھے اور اس وقت کیا اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ وہاں پر اِنَّا ہے، وہاں پر اِنَّا لائے اور مجھے وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ ہم خیر خواہ ہیں اس کے. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ وہاں پر بھی اِنَّا ہے، سب جگہ اِنَّا یقین کے لیے آتا ہے تو انہیں یقین دلانا تھا والد کو. اور یہاں پر لو لائے، لو شک کے لیے آتا ہے. سمجھ آ گئے؟ آپ ہمارا یقین کرنے والے نہیں ہیں اگرچہ ہم سچے. ان کو بھی پتہ تھا کہ سچے ہم نہیں ہیں اور والد نے بھی ہمارا یقین نہیں کرنا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ اور لے آئے وہ، میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جاء یجیء وَأَتَىٰ یأتی کا صلہ جب با آ جائے تو متعدی بن جاتا ہے بمعنی لانا. تو چونکہ بدم با صلہ ہے اس لیے لانے کے معنی. لائے وہ عَلَىٰ قَمِيصِهِ یعنی فوق قَمِيصِهِ یوسف کی قمیص کے اوپر. بدم کذب دم خون جھوٹا، ذی کذب اصل میں تو کاذب آنا چاہیے تھا نا. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ خون جھوٹ تو نہیں، خون جھوٹا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کذب صفت ہے دمن کی، صفت لائے ہیں، مصدر صفت لائے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو مبالغے کے لیے، کس کے لیے؟ مبالغے کے لیے. جیسے زید عادل ہونا چاہیے تھا لیکن مبالغے کے لیے کہ بہت زیادہ اس میں کیا ہے، عادل ہے، تو زید عادل کہہ دیتے ہیں کہ وہ سراپا عادل ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ کہا. اچھا جی. قال بل سولت لکم سول یصور تصویر باب تفعیل سے اس کا مطلب ہے کہ کسی بات کو کیا کرنا، مزین کرنا، ایسی بات کو جس پر نفس کیا ہو، حریص ہو، خوبصورت بنانا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے جانوں نے تمہارے لیے ایک معاملے کو کیا کر دیا، خوبصورت کر دیا، مزین بنایا ہے. بات صرف اصل میں یہ ہے، حقیقت اس کی یہ ہے کہ یہ تمہارا کیا ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہیں، بھیڑیا شیڑیا کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وہ قمیص لے کر آئے، قمیص حضرت یوسف کی،
تو قمیص پر انہوں نے کیا کر دیا، کوئی بکری شکر ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا، بدم کذب، اس کا خون کیا کر دیا، لگا دیا، اور اپنے والد سے کہا کہ دیکھو یہ قمیص ہے، یہ ثبوت ہے کہ دیکھو بھیڑیا کھا گیا، یہ خون بھی نکلا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھی تو قمیص کہیں سے بھی نہیں پھٹی، بھیڑیا تو کھا گیا لیکن قمیص کو پھاڑا ہی نہیں کہیں سے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دل میں کہا ہوگا کہ یہ بھیڑیا تھا یا کوئی پنجاب یونیورسٹی کا پروفیسر تھا کہ یوسف کو تو کھا گیا لیکن قمیص کو کچھ بھی نہیں کہا۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ یا پھر بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا، پہلے قمیص اتاری پھر کھا گیا یوسف، لیکن پھر خون کیسے لگا قمیص پر؟ سوال یہ ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اپنا منہ صاف کیا ہوگا اس کو، سمجھ آ گئی؟ تو خیر بہرحال جو بھی ہے، فصبر جمیل، فصبر صبر جمیل موصوف سے بات مل کر مبتدا ہے، خیر اس کی خبر موصوف ہے، فصبر جمیل خیر، اچھا صبر بہتر ہے، میں صبر کروں گا۔ واللہ المستعان، مستعان اصل میں کیا تھا؟ کیا تھا اصل میں؟ مستعون، مستعون، وہاں متحرک مقابل مفتوح، تو وہاں کو کیا کر دیا؟ الف سے بدل دیا، مستعان۔ سمجھ آ گئی؟ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اچھا اللہ سے مدد لی جاتی ہے، مدد مانگی اللہ سے، علامہ تصفون، تصفون اصل میں کیا تھا؟ توصفون، تصفون ہو گیا، اب کیا ہے وزن اس کا؟ تعیلون، وزن کیا ہے؟ تعیلون۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جو تم کر رہے ہو اس وقت اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ وجاءت سیارۃ، اور آئے ایک قافلہ، فارسلوا واردہم، انہوں نے بھیجا اپنا وارد، اپنا سکہ، وارد پانی ڈھونڈنے والا، پانی لانے والا، ٹھیک ہے، فادلا دلوا، ادلا ادلا یوتا، ادلایا ادلایا تھا، ٹھیک ہے، یا متحرک مقابل مفتوح، یا قالب سے بدل دیا، ادلا، ادلا یولی کا معنی ہوتا ہے ڈول ڈالنا، ڈول ڈالنا پانی نکالنے کے لیے۔ تو ایک قافلہ آیا، انہوں نے کیا کیا جی؟ اپنا وارد بھیجا پانی لینے کے لیے، اس نے ڈول ڈالا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا ڈول تو سمجھا کہ شاید کوئی مجھے نکالنا چاہتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس میں بیٹھ گئے، کہتے ہیں 3 دن گزر گئے تھے، ٹھیک ہے، بیٹھ گئے۔ تو وہ جو والد تھا اس سے جب دیکھا، محسوس کیا کہ یار ایک ڈول تو کیا ہے، وزنی ہے، کیا ہے اس میں؟ خیر انہوں نے کوشش کی، جب نکالا تو ایک خوبصورت لڑکا ہے، دنیا کا خوبصورت ترین بچہ ہے، اس پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، بشرا کے معنی میں بتا چکا ہوں، یہ پہلے گزر چکا ہے لفظ، سمجھ آ گئی؟ ایسی خوشخبری، ایسی خبر کہ جس کی وجہ سے چہرے پر، بشرا پر کیا آ جائے، خوشی کے آثار نمایاں ہو جائے، اس کو بشرا کہتے ہیں۔ تو یا بشرا، اے خوشخبری، ارے واہ، واہ جی واہ، ھذا غلام،
یہ لڑکا ہے، سمجھ آ گئی۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور چھپایا اس کو مال تجارت سمجھ کر، بِضَاعَةً یہ حال ہے اسروا کی ہو ضمیر سے۔ اب اسروا میں جو ضمیر ہے واو، اس میں دونوں احتمال ہیں، قافلہ والوں کی طرف لوٹتی ہے، یہ بھی احتمال ہے، یا بھائیوں کی طرف یوسف کے، یہ بھی احتمال ہے۔ پہلا احتمال قافلہ والوں نے اس کو چھپایا مال تجارت سمجھ کر، بضاعتاً مال تجارت کو کہا جاتا ہے، پونجی تجارت، مال تجارت۔ اس وقت چونکہ غلاموں کو بیچتے تھے، منڈیاں لگتی تھی، تو غلام سمجھ کر انہوں نے چھپا لیا کہ اس کو بیچ دیں گے ہم، اچھے داموں بکے گا۔ یا بھائیوں نے چھپایا نہیں، اس کی حقیقت کو چھپایا، یوسف کی حقیقت کو۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے، گھوڑا غلام ہم سے بھاگے ہوئے ہیں، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ تو حقیقت کو چھپایا نا، حقیقت یہ تو نہیں تھی، وہ غلام تو نہیں تھا، وہ تو ان کا بھائی تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بھائی پھیرا دیتے رہے، قریب کسی کی ڈیوٹی لگا لیتے تھے ایک آدھ کی، تو جانور چرانے کے بہانے آس پاس کنویں کے آس پاس ہی رہتا تھا۔ تو 3 دن بعد قافلہ آیا، جب انہوں نے نکالا یوسف کو تو فوراً وہ پہنچ گئے، انہوں نے کہا تو ہمارا بگوڑا غلام ہے، اس کو کیا کر دیا، بیچ دیا۔ واللہ علیم بما یعملونہ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے خوب ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں۔ وَشَرَوْا شَرَوْا اصل میں کیا تھا؟ شَرَوْا اصل میں کیا تھا؟ شَرَوْا اصل میں کیا تھا؟ شَرَيُّ، ٹھیک ہے، شَرَيُّ، بلکہ شَرَوْهُ، ٹھیک ہے، اصل میں شَرَيُّ تھا، شَرَيُّ فَعَلُوا، شَرَيُّ، پھر یا متحرک مقابل کیا ہے، مفتوح، یا کو کیا کر دیا، الف سے بدل دیا، شَرَوْا ہو گیا، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے الف کو کیا کر دیا، حذف کر، شَرَوْا ہو گیا۔ سمجھ آ؟ تو وزن کیا ہوگا؟ وزن کیا ہوگا؟ فَعَوْا، فَعَوْا، فَعَوْا۔ شَرَا یشری، یہ ازداد میں سے ہیں، اس کا معنی بیچنا بھی ہے اور اس کا معنی خریدنا بھی ہے، سمجھ آ گئے؟ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، ثمن تو آپ لوگوں کو پتہ ہے قیمت کو، بخس کوئی ناقص قسم کی، کھوٹے قسم کی، دراہم معدودہ، گنتی کے کچھ دراہم، یہ بدل ہے بثمن بخس سے، سمجھ آ گئی؟ تو اب وہ شَرَوْا ہو ضمیر تو لوٹ رہی ہے حضرت یوسف کی طرف، شَرَوْا میں جو واو ضمیر، اس میں دونوں احتمال ہیں، قافلہ والوں کی طرف لوٹ رہی ہے یا بھائیوں کی طرف لوٹ رہی ہے، سمجھ آ گئی؟ قافلہ والوں کی طرف لوٹائیں گے، تو قافلہ والوں نے اس کو خریدا، ٹھیک ہے، بھائیوں کی طرف لوٹائیں گے تو بھائیوں نے اس کو بیچا۔ میں نے آپ سے عرض کیا دونوں معنی ہیں۔ اچھا، دراہم گنتی کے کچھ درہم، کہا جاتا ہے کہ چونکہ 11 بھائی تھے تو 20 درہم کا بھی آتا ہے، 22 درہم کا بھی آتا ہے، 22 درہم کا نے سب کو 2 درہم دے دیے، یا 20 درہم بڑے بھائی نے کہا کہ میں نے نہیں لینے، 20 درہم کا، 20-22 درہم کا، بس کچھ بھی نہیں،
سمجھ آ گئے؟ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے وہ اس میں زاہد حسین۔ سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ کیا تھے اس میں؟ زاہد۔ ویسے زاہد کہا جاتا ہے تارک الدنیا، دنیا سے جو الگ ترک ہو۔ سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے؟ تو یہ لوگ اس میں تھے بے رخی کرنے والے، کوئی ان کو یوسف کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سمجھ آ گئی؟ وقال الذي اشتراه، اشترا اصل میں کیا تھا؟ اشترایا، سمجھ آ گئی؟ یا متحرک مقبول مفتوح یا قوالب سے بدل دیا اشترا، تو منڈی لگی وہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو جب اس کی قیمت لگی اور چونکہ بہت مہنگی قیمت لگی، سمجھ آ گئی؟ بعض کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کچھ معتبر بات نہیں ہے کہ یہاں تک قیمت لگی کہ ایک طرف یوسف کو کھڑا کیا جائے گا، دوسری طرف سونا، تو سونے سے توڑ کر بیچا جائے گا، سونے سے توڑ کر خریدا گیا، تو خریدا اس کو حضرت یوسف کو وزیر مصر نے، عزیز مصر نے خریدا۔ سمجھ آ گئے؟ بادشاہ تو کوئی اور تھا، یہ اس کا وزیر تھا، خرید کر مصر سے، سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ بلکہ فی مصر میں خریدا۔ کہاں اس نے خریدا؟ گھر لے آیا اپنے گھر، لمراتی ہی، تو کہاں؟ اپنی بیگم سے کہا۔ وہ کون تھی؟ زلیخا تھی۔ سمجھ آ گئی؟ اس سے کہا اکرمی مثواہ، مثوا اصل میں کیا تھا؟ مثوایو، سمجھ آ گئی؟ فیا متحرک مقبل مفتوح، قاعدہ جاری ہوگا، مثوا ہو گیا، ٹھکانہ، جگہ، مہمانی، سمجھ آ گئے؟ تو اس کو اچھا ٹھکانہ دو، اس کو عزت سے رکھو۔ عزیز مصر سمجھ گیا کہ ایک عام لڑکا، عام غلام نہیں ہے، یہ تو ہیرا ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اس لیے بی بی سی تاکیداً کہا کہ اس کو اچھا ٹھکانہ دو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یہ بچہ، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر کی اولاد نہیں تھی، تو اس لیے کہا ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ فرماتے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اور اسی طرح ہم نے مکنا سمجھ آگے کہ مکنا یو مکن، تمکین باب تفعیل سے، قدرت دینا، طاقت دینا، جمانا۔ ہم نے یوسف کو قدرت دی، ہم نے یوسف کی قدم جمائے۔ اسی طرح جس طرح ہم نے بھائیوں سے بچایا یوسف، جس طرح ہم نے کنویں سے نکالا، اسی طرح ہم نے قدرت دی یوسف کو فی الارض، زمین میں، وہاں سے نکال کر، کنویں سے نکال کر عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ کچھ دن پہلے کنویں میں تھا، اور کچھ دن بعد عزیز وزیر کے گھر میں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کرتا ہے۔ سمجھ آ گئے؟ تو فرماتے ہیں وَلْنُعَلِّمَهُ، اور پہنچایا بھی عزیز مصر کے گھر، تاکہ اس کے گھر میں رہیں، ٹھیک ہے، بادشاہت کی امور دیکھیں، سمجھیں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں، ان کی گفتگو سنیں، ان کے مشورے سنیں، ان کے بولنے کا انداز سمجھیں۔ اس کے بعد خود بادشاہ بھی بننا ہے یوسف نے،
یوسف کا انہیں بادشاہ بھی بنانا ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے، تو اس نے یہاں پہنچا دیا. وَنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم سکھا دیں اس کو باتوں کا مطلب. میں بتا چکا ہوں تمام باتوں کا مطلب مراد ہے. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے معاملے پر، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اشدہ جب پہنچا اپنے قوت کو، اشدہ اشدہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ یا تو اس میں ایک احتمال ہے کہ یہ جمع ہے لیکن اس کا کوئی مفرد نہیں ہے. یہ جمع ہے، اس کا کوئی مفرد نہیں ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یا جمع کے لفظ پر مفرد ہے. تو قوت اپنی طاقت کو جب پہنچا، آتینا حکم وعلما، اسے حکمت سے بھی نوازا، علم سے بھی نوازا. اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو. وراودته التي، راود یراود، مراودتن، ورغلانا، خسلانا. روادہ مادہ، ارادہ یرید بھی اسی سے ہے، یہی مادہ ہے. روادہ چاہنا. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ عن نفس ہی یہ صلہ ہے روادہ، لیکن خادعت کے معنی میں کریں گے تو یہ صلہ بنے گا عن نفس روادہ کا. خادعت کے معنی کو متضمن ہے راودت. تو فرماتے ہیں وراودت ہو، جب وہ بڑے ہو گئے تھے یوسف علیہ السلام، زلیخا کے ساتھ رہ رہے تھے، تو ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا، تو خوبصورت تو تھے حضرت یوسف علیہ السلام. ٹھیک، تو زلیخا کا ارادہ خراب ہو گیا، نیت خراب ہو گئی، اس لیے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. التي هو في بيتها یہ موصول صلہ مل کر راودت کے لیے فاعل ہے. عن نفسی میں آپ کو پتہ ہے صلہ ہے راودت. تو ورغلایا اس عورت نے جس کے گھر میں حضرت یوسف تھے، یوسف کے جی سے. وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دیے. غلق یغلق باب تفعیل سے لائے ہیں، باب تفعیل سے اچھی طرح دروازے سارے بند کر دیے. دیکھا کوئی دروازہ، کئی دروازے تھے وہ سارے بند کر دیے. وقالت حیت لک، اور کہنے لگی حیت لک، آ جاؤ چلے آؤ. حیت لک، حیت یہ اس میں فعل ہے، اس میں فعل ہے، امر کے معنی میں ہے. اقبل یا اسرع کے معنی میں ہے. اقبل آ جاؤ، اسرع جلدی کرو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وغلقت الابواب فعل فاعل، ابواب مفعول ہے، عطف ہے. وقالت حیت لک، میں نے پتہ ہے حیت لک کا معنی کیا ہے. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. انہ ربی احسن مثوای، بے شک وہ میرا آقا ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. احسن مثوای، احسن اس میں تفضیل نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ احسن یحسن، احسان باب افعال سے ہے. احسن مثوای، تو اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، میرے ٹھکانے کو اچھا کیا. ربی
انہو کی ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ ربی سے مراد کون ہے؟ اس کے بارے میں دو قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ انہو اللہ کی طرف راجع ہے، ربی سے مراد میرا رب، اللہ مراد ہے کہ رب اللہ نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. کہاں سے نکالا؟ کنویں سے نکال کے ادھر لے آئے، عزیز مصر کے گھر ٹھکر آئے. سمجھ آ گئی؟ تو آپ اس اللہ کی نافرمانی کروں گے. ایک قول یہ ہے. اور دوسرا قول ہے کہ اس سے مراد انہو کہ ضمیر عزیز مصر کی طرف لوٹ رہی ہے. ربی سے بھی عزیز مصر ہے، میرے آقا، میرا آقا مراد کہ اس نے مجھے خریدا اور اتنا اچھا کھانا دیا ہے، اپنے گھر میں رکھا، غلاموں کی طرح تو رکھا ہی نہیں. تو اس کے ساتھ میں خیانت کروں؟ ایسے نہیں کروں گا. اور یہ راجع ہے، یہ دوسرا مطلب. سمجھ آ گئی؟ اور یہ ضابطہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ نہیں کہ رب کا جو لفظ ہے، رب اضافت کے ساتھ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے، البتہ بغیر اضافت کے پھر صرف اللہ کے لیے استعمال. رب اگر بغیر اضافت کے ہیں تو پھر صرف اللہ کے لیے. اور ربی، ربہ وغیرہ ذالک اضافت کے ساتھ اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے. تو یہاں پر چونکہ اضافت کے ساتھ ہے اس لیے عزیز مصر مراد ہو سکتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انہو ہو ضمیر شان ہے. شان لا یفلح الظالمون کے ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. وَلَقَدْ ہمت بِهِ، ہم یہم، ٹھیک، ارادہ کرنا. کیا کرنا؟ ارادہ کرنا. سمجھ آ رہی؟ تو وَلَقَدْ ہمت بِهِ، زلیخا تو پکا ارادہ کر چکی. کس کا؟ حضرت یوسف کی جی کا، حضرت یوسف سے کام کرنے کا، غلط کام کرنے کا. وَهَمَّ بِهَا، اب اس کے بارے میں دو تفسیر ہیں. وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی اس کا ارادہ کر لے، یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے. لولا اللہ برہان ربی، اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے، برہان نہ دیکھتے. یعنی گویا کہ اصل میں یہاں پہ تقدیم و تاخیر ہے. مقدم مؤخر، مؤخر مقدم، یہ قرآن پاک میں ہوتا ہے. وَهَمَّ بِهَا، گھنٹی لگ گئی، یہ جزا ہے، جزا مقدم ہے، شرط مؤخر ہے. اصل میں یہ لولا اللہ برہان ربی ہم بہا لہم ہم بہا، اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے، برہان حجت دلیل، تو ارادہ کر لیتے، لیکن ارادہ کیا نہیں. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ ایک قول. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ جو ہے نا جزا کو مقدم نہیں مان سکتے، جزا تو اس کے موضوف ہے. وَهَمَّ بِهَا، ٹھیک ہے. یوسف کے دل میں بھی خیال گزرا، ہلکا سا خیال گزرا. سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ میرے کو کہنا کہ خیال ہی نہیں گزرا تو یہ نہیں، بلکہ خیال گزرا اگر ہم سمجھیں گے تو یہ کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے. یہ تو ایک حضرت یوسف کے صحت مند ہونے کی علامت ہے کہ وہ صحت مند تھے. تو خیال سا گزرا جیسے، لیکن ارادہ تو کوئی نہیں تھا. جیسے گرمی کے موسم میں انسان کو پیاس لگی ہو، پانی سامنے پڑا ہو، ٹھیک ہے، اب وہ پانی اچھا تو لگتا ہے لیکن کوئی پیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پیتا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو ہلکا سا خیال گزرا، سمجھ آ گئی. لیکن لولا رأى برہان ربی، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، لخالط بها، تو یہ کام گزر جاتے، یہ کام کر گزرتے. وہ اب برہان کیا تھی؟
وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو وہاں پر دیکھا، ان کی تصویر کہ انہیں انگلی دی ہوئی تھی اپنے منہ میں اور ایسے کر رہے تھے کہ یہ کام مت کرنا. یا دوسرا قول یہ ہے کہ عزیز مصر کی تصویر سامنے آ گئی، وہ دیکھا کہ کیسے خیانت کروں. یا تیسرا قول یہ ہے کہ آیت لکھی ہوئی دیکھی دیوار لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ كذلك نصرف عنه السوء والفحش، اسی طرح تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی کو اور بے حیائی کو. جیسے ہم نے اس کام سے بچایا ہے، اسی طرح ہم اس سے بے حیائی اور برائی کو کیا کریں گے، اس سے پھیر دیں. بے حیائی اور سوء اور فحشا سے تو بچے ہوئے خود پیغمبر کی عصمت اسی کو کہتے ہیں. پیغمبر کے معصوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کی جو طاقت ہے وہ اس طرف کی جائے، وہ نکالی جائے. گناہ کی طاقت تو ہوتی ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے بچتے ہیں. معصوم جو اس کو کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ وہ تو بچے ہوئے خود تھے، ہاں، لیکن ہم برائی اس کا پیچھے نہیں چھوڑ رہی تھی، تو برائی نے کو بھی ہم نے دفع کر دیا، ہٹا دی. اور وہ تو خود بچے ہوئے تھے اپنے پیغمبر کی عصمت کی وجہ سے. انہم من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. کل ابھی تو ٹائم ختم ہو گیا نا، سوال کل